کہ میں نے پہلے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ ہمارا حال آج بڑا عجیب ہے کہ ہمیں باقی ساری چیزوں کی خبر ہوتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات، حضور علیہ السلام کی وابستگیاں، اس کے بارے میں خبر بڑی کم ہوتی ہے۔ حضرت امیر حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، ان کا پورا نام ہے حمزہ بن عبد المطلب، حضور کے سگے چچا بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال عمر میں بڑے تھے، ایک ہی ماں کا دونوں نے دودھ پیا۔ حضرت ثویبہ جو ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے دودھ پیا۔ آپ کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں، اگر آپ توجہ کریں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ اور حضرت امیر حمزہ کی والدہ حضرت حالہ دونوں بہنیں ہیں، دونوں اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اپنے رشتہ داروں کا اتنا پتہ نہیں جتنا مصطفیٰ کے رشتہ داروں کا پتہ ہے، اس لیے کہ حضور سے تعلق رکھنے والی ہر چیز ہی مجھے پیاری لگتی ہے، تو میں حضور کے رشتہ دار ڈھونڈ ڈھونڈ کے عزتیں کرتا ہوں، اس لیے کہ ان رشتہ داروں میں مجھے حضور کے خون کی مہک نظر آتی ہے۔ ہاں، ان کا صاحب ایمان ہونا ضروری ہے، صاحب ایمان ہو صحیح، میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے حیا کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ چچا ہے، دودھ شریک بھائی ہے، توجہ ہے آپ کی جی، تھک تو نہیں گئے عید منا بنا کے، دودھ شریک بھائی ہیں۔ تیسرا، ان کی والدہ اور نبی پاک کی والدہ آپس میں چچا زاد بہنیں ہیں، چچا زاد، کچھ نے سگی بہنیں بھی لکھے ہیں، لیکن کثرت محدثین کی اس طرف گئی ہے کہ دونوں کے دادا ایک تھے، یعنی چچا زاد بہنیں۔ ایک اور بھی رشتہ بتلا دوں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ کی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سگی بہنیں ہیں۔ پسند آئے نا تو رشتہ یہ حاضر آپ، ہلکا ہلکا گھر گھر کا مسئلہ ہے نا یہ، اپنے بھائیوں سے بندہ عید والے دن کھل کے ملے نہ ملے، بیگم کے بھائیوں سے اگلے دن ملنا پاڑی جاتا ہے، جانا پڑتا ہی ہے، کیا کریں مجبوری ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اگلا رشتہ کیا ہے کہ ہم زلف، جی یہی کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ اور حضرت امیر حمزہ کی زوجہ حضرت زینب، یہ دونوں آپس میں سگی بہنیں۔ یہ کتنے رشتے ہیں، اور چونکہ کچھ لوگوں نے لکھا حضرت امیر حمزہ 2 سال بڑے تھے، کچھ نے لکھا 4 سال بڑے تھے، کچھ نے لکھا نہیں صرف 6 مہینے کا فرق تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وقت بڑا کٹھا گزرا، بچپن بھی، آغاز جوانی بھی، عروج بھی، حضور کے ساتھ وقت گزرا حضرت امیر حمزہ کا، اور پیار بھی بڑا تھا، محبت بڑی تھی۔ نبی پاک نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تو حضرت امیر حمزہ نے بھی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ لیا، اور حضور سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک روایت میں دیکھ رہا تھا کہ ہوتی ہے نا قمیض کے باہر جیب، تو قمیض کے اندر جیب لگوائی ہوئی تھی امیر حمزہ نے، اور سامنے والی سائڈ پہ نہیں، پیچھے پچھلی سائڈ پہ، اور قمیض کے اندر کھجوریں ڈھونڈ کے، انگور ڈھونڈ کے اس جیب میں ڈالتے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کرتے۔ حضور جب مل جاتے نا، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ملتے، یا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر ملتے، یا حضور حرم شریف میں ملتے، تو وہاں نہیں دیتے تھے حضرت امیر حمزہ، ملاقات ہو گئی ہے تو اب یہاں دے دیں۔ کوئی نیا پھل آتا تو جیب میں ڈالا ہوتا، کھجوریں آتی تو جیب میں ہوتے، انگور ہوتے، ملاقات ہو گئی ہے تو دے دیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی تو حضرت امیر حمزہ دیکھ کے مسکراتے، تو نبی پاک بھی دیکھ کے تو اب حضور کا دامن تھام لیتے، حضرت امیر حمزہ باہر لے جاتے،
اور کہیں جا کے نا کنویں کی منڈیر پہ بیٹھ کے یا کسی پتھر اور پہاڑ پہ بیٹھ کے تو بٹن کھولتے کہتے میری پچھلی جیب سے کھجورے نکال لو، میری پچھلی جیب سے انگور نکال لو. تو حضور فرماتے چاچا آگے کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے آگے ہوتی ہے تو بچے دیکھ لیتے ہیں یا بچوں کی اماں دیکھ لیتی ہے، تو چھپا کے رکھے ہیں اس لیے کہ آپ کو پیش کر دیں. آپ محبت کا یہ انداز دیکھتے ہیں، محبت وارفتگی سکھاتی ہے نا. سیاح بندہ ہے، دلیر آدمی ہے، حضرت امیر حمزہ سردار ہے اور بڑے جرت مند آدمی ہیں، ان سے لوگ ڈرتے ہیں. قبیلے میں بڑا نام ہے، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، خوبصورت بڑے ہیں، قد بڑا اونچا لمبا ہے، ہر لحاظ سے اللہ نے نوازا ہے. لیکن باوجود اس کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پیار یہ ہے کہ جس طرح دیوانوں کی حرکتیں ہوتی ہیں، پہلے بلا کے لائے، پھر اکیلے بیٹھے، پھر کھجوریں نکالی، پھر کھلائیں. یہ پیار تھا حضور کے ساتھ، محبت تھی. کتنی عظیم شخصیت ہوگی کہ حضور علیہ السلام چچا کا چہرہ دیکھتے تو حضور کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ جاتی. اتنا پیار تھا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت امیر حمزہ تھوڑے تھوڑے خفا رہنے لگے، ناراض رہنے لگے. جس طرح پورے ماحول بن گیا تھا نا مکہ مکرمہ کا کہ سارے مخالفت کرتے تھے، سارے کہتے تھے یہ کیا نئی بات چھیڑ دی ہے، سارے ناراض رہتے تھے. تو حضرت امیر حمزہ بھی تھوڑے تھوڑے نا، ملاقات ہوتی تو گرم جوشی سے ملتے، لیکن وہ جو انداز تھا نا اعلان نبوت سے پہلے کا، جو کہ ماحول تھا. تو پروپیگنڈا بھی بڑی مصیبت ہوتا ہے، اپنوں کو بھی زد میں لے لیتا ہے کئی دفعہ. تو ماحول کا شکار تھوڑی دیر کے لیے، اور لیکن اس میں نہ زبان سے کوئی اظہار کیا نہ عمل سے، بس تھوڑے سے سائڈ پہ رہنے لگے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے اوپر سے جاگ رہے ہیں. آپ لوگ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ باہر والوں کو بھی آ رہی ہے کہ صرف اندر والوں کو؟ اچھا جڑا باہر بیٹھا فارغ ہو جاتا ہے ہوں سارے سلام دعا لیک سلیک جڑے اندر بیٹھے نے وہی کرن، ابھی تو ویلے آنا. سانو تو باہر موقع مل گیا نا، کسی دن نیمبر میں پرلے پاسے رکھ لا تہاڈا لاج کرا جڑے باہر بیٹھے ہو. تو آپ بھی ساتھ شامل ہوا کرے نا، جو بات بھی کرنی ہے ہاں نہ اندر والوں نہیں کرنی ہے. تو جو دیواروں کے پیچھے وہ تو چھپے ہوئے ہیں، تو جو بالکل مجھے نظر آ رہے ہیں وہ تو کم از کم خیال کریں تھوڑا سا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہم آپ کو پورا پورا بھائی وال سمجھتے ہیں اپنا، تو آپ بھی پوری پوری ہمارے ساتھ تعلق داری بنائے. اللہ آپ کو خوش رکھے. سبحان اللہ تو کہہ دیں ماشاء اللہ. صحیح نہیں بولے ابھی بھی؟ نہیں، اندر والوں کی تو بات ہی نہیں نہ کی، ان کا تو مجھے پتا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. غور فرمائے. آپ عید کا دن ہے نا، تو آپ کے چہروں کو ہنستا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. اللہ آپ کو ہنستا رکھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نا تھوڑا تھوڑا ایک دن حضور کو ہے صفا کے اوپر سے، پہاڑی کے اوپر سے جا رہے. عبداللہ بن جدان کی لونڈی وہاں سے لکڑیاں توڑنے آئی ہوئی ہے. حضور گزرے تو سامنے سے ابو جال بھی آ گیا، ہاتھ کے اندر ڈنڈا پکڑا ہوا، چھڑی پکڑی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اول فول بکنے لگا. میں نے سنا ہے تو نے 37-38 لوگ گمراہ کر دیے ہیں. میں نے سنا ہے اب تو حرم میں نمازیں بھی الگ پڑھنے لگا ہے. بڑی عجیب باتیں. حضور خاموش رہے، سنتے رہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہے تو پھر بے ادبی کرنے لگا زبان سے. پھر بھی حضور خاموش رہے اور صبر اور تحمل کا پہاڑ بنے رہے. تو عبداللہ بن جدان کی لونڈی کہتی ہے کہ اب اس نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا اور زور کے ساتھ حضور کے سر اقدس پہ مارا. نبی کریم نے امامے کا پلو پکڑا اور حضور نے اپنے اس زخم پہ رکھا اور آنکھوں میں آنسو آئے اور حضور علیہ السلام گھر تشریف لے گئے. عبداللہ بن جدان کی لونڈی سر پہ لکڑیوں کا گٹھے رکھے میں بے حیرت گزر رہی ہے. سامنے سے حضرت امیر حمزہ آ رہے ہیں، کچھ پھل پکڑے ہوئے ہیں، کھجوریں پکڑی ہوئی ہیں، کچھ سامان ہے، ایک نیزہ ہے بائیں ہاتھ میں. لونڈی نے روک لیا، کہنے لگی حمزہ تجھے پتا ہے تیرے بھتیجے کے ساتھ آج ابو جال نے کیا کیا ہے؟ جناب امیر حمزہ رک گئے. چچا ہوتا تو باپ ہی ہے نا، اگر بھتیجے اسے بنا لے تو. بھتیجا ہوتا تو بیٹا ہی ہے، اگر چچا اسے سمجھ لے تو. رشتہ تو بڑا پیار اور خلوص کا ہے، اگر کچھ سمجھے تو. پتا ہے کیا کیا ہے؟ امیر حمزہ آنکھیں کھول دی. کیا ہوا؟ لونڈی کہنے لگی حمزہ آج حضور گزر رہے تھے تو پہلے اس نے گالیاں دی ہیں
اور پھر حضور کے سر اقدس پہ ڈنڈا مارا. آپ کے بھتیجے بولے نہیں, آنکھوں میں آنسو لیے گھر چلے گئے. عبداللہ بن جدان کی لونڈی کہتی ہے اتنا غصہ آیا کہ ہاتھ کام پہ حضرت امیر حمزہ, پھل وہیں پھینکے, کھجوریں زمین پہ پھینکی, ڈنڈا پکڑا, نیزہ پکڑا اور ابو جال کے دروازے پہ دستک دی. کرما آیا, کدھر ہے تیرا باپ؟ کہا وہ تو گھر نہیں. کہا آئے تو اسے کہہ دینا امیر حمزہ آیا تھا, ذرا خیر ہے, خیر نہیں تیری, تیاری کر لے. وہاں سے نکلے تو حرم شریف میں آئے. یوں جتھا بنا کے قریش مکہ بیٹھے ہیں. حضرت امیر حمزہ نے دیکھا کہ قریش کے درمیان ابو جال بیٹھا, دوڑے آئے, جہاں سے نیزہ چبویا جاتا ہے اس طرف سے ہاتھ میں پکڑا اور اس کی جو پشت تھی وہ زور سے ماری ابو جال کے سر میں, سر پھٹ گیا. پھر تھپڑ مارا, زمین پہ گرایا, پھر اپنے پیروں کے ساتھ پیٹا اسے. تو کیا سمجھتا ہے محمد کا باپ کوئی نہیں تو جو مرضی کرے گا؟ تجھے پتہ نہیں حمزہ ابھی زندہ ہے؟ تجھے پتہ نہیں کہ میں اس کا چچا ہوں؟ میں چھاؤں بن کے ساتھ کھڑا ہوں گا. خبردار, آج کے بعد تو نے میرے بھتیجے کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا, تیری آنکھ نکال دوں گا. اگر تو نے انگلی اٹھائی تو میں تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا, اور اگر تو پیروں سے چل کے اس کی طرف گیا تو ٹانگیں کاٹ دوں گا تیری. خبردار اگر تو آیا تو. مارا. دلیر بڑے تھے, کسی کو جرت نہ ہوئی بولنے کی. ابو جال بھی کہنے لگا میں نے آج ستایا ان کو, کوئی بولے نہ. وہاں سے حضرت امیر حمزہ پریشانی کے عالم میں حضور کے گھر پہنچے, نبی کریم کے دروازے پہ دستک دی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دروازہ کھولا ہی تھا. سامنے چٹائی پہ حضور بیٹھے ہیں اور نبی کریم کے سر پہ جو سفید رنگ کی پٹی باندھ رکھی ہے سیدہ خدیجہ نے, وہ بھی خون سے بھری ہوئی ہے. حضرت امیر حمزہ نے نبی کریم کا خون دیکھا تو مقدس آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت امیر حمزہ دوڑ کے گئے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں حضور کا ماتھا چوما اور پھر روئے. کہنے لگے بھتیجے غم نہیں کرنا, پریشان نہیں ہونا, میں لے آیا ہوں بدلہ. اگر اس نے تجھے ایک تھپڑ مارا تھا تو میں نے 4 مارے. اگر اس نے ڈنڈا مار کے تیرا سر پھوڑا تھا تو میں نیزہ مار کے پھوڑ کے آیا. غم نہیں کرنا, خوش ہو جا. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں حضور آگے بڑھے اور نبی پاک نے اپنا سر اپنے چچا کی چھاتی سے لگایا. پھر حضور روئے. جب مقدس آنکھوں سے آنسو چھلکے تو رخسار پہ ہاتھ رکھ کے ماتھا چوم کے حضرت امیر حمزہ کہنے لگے میں نے کہا ہے نا غم نہیں کرنا, خوش ہو جا, راضی ہو جا, میں نے بدلہ لے لیا. تو نبی کریم فرمانے لگے چچا میں تو راضی نہیں ہوتا. جب کہنا نہیں ہوتا تو حضرت امیر حمزہ پھر پھوٹ کے روئے. کہنے لگے میرے بھائی کے بیٹے میرے ماں جائے تو کیسے راضی ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا تو کلمہ پڑھ لے چاچا, میں راضی ہو جاؤں گا. کہا اچھا تو کلمہ پڑھنے سے راضی ہو جائے گا, کلمہ پڑھنے سے خوش ہو جائے گا؟ حضور روئے. میں راضی, پر پڑھا کلمہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں. تجھے راضی کرنا ہے تو پڑھا کلمہ. حضرت امیر حمزہ کلمہ پڑھایا حضرت امیر حمزہ, مسلمان ہو گئے. بس پھر سایہ بن گئے نبی پاک کا, ہر وقت حضور کے ساتھ, ہر وقت خدمت اقدس میں, ہر وقت. گھر گئے تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے میرے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا؟ کہتے ہیں کیا ہوا؟ فرمایا میرے گھر میں وہی رہے گا جو محمد کا کلمہ پڑھے گا صلی اللہ علیہ. اب اس گھر کی چھت کے نیچے اسی کو جگہ ملے گی جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لے. تو زوجہ کیا کہتی ہے؟ زوجہ اللہ اکبر کہتی ہے میں تو آپ سے ڈرتی تھی, میرا تو بڑا پہلے کا پروگرام تھا, مجھے تو ڈر لگتا تھا کہ آپ کہیں ناراض نہ ہو جائیں, پرانا پروگرام تھا. کہاں اچھا پڑھ پھر کلمہ. سارے بچے, سارا گھرانہ, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں سب کی سب مسلمان ہو گئی. حضرت امیر حمزہ 3 دن ہوئے کلمہ پڑھے, اور جب کلمہ پڑھا تو پھر پورے مکے میں ڈنڈورا پیٹا.
گھوڑے پہ بیٹھ گئے اور سارے شہر کا چکر لگایا، فرمایا میں ہو گیا مسلمان، اب ذرا خیال کر کے آنا، اب کوئی تنہا نہ سمجھے، اب ذرا احتیاط سے آنا، اب ذرا ہوش سنبھل کے آنا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں حمزہ ہوں اور مجھے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اونچا لمبا قد، گورا چٹا رنگ، طبیعت کی بناوٹ، مزاج کی سخاوت، ادائیں دل ربانہ، آواز گرجدار، پورے مکے میں دہائی دی میں مسلمان ہو گیا ہوں، ذرا سوچ سمجھ کے نکلے جس نے گھر سے نکلنا۔ آ گئے، 3 دن ہوئے کلمہ پڑھے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اسلام کی پہلی یونیورسٹی ہے، حضور وہاں تشریف فرما ہے، حجرہ اقدس میں حضرت امیر حمزہ پہرا دے رہے، حضرت زید بن ارقم اچانک آئے، دروازہ بند کیا، اندر سے کنڈی لگا دی۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا حضور عمر آ رہا ہے، گلے میں ننگی تلوار لٹکی ہوئی ہے، عمر آ رہا ہے۔ حضرت عمر بہن سے قرآن سن کے آ رہے ہیں، کہا عمر آ رہا ہے گلے میں۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے تو دروازہ کیوں لگایا ہے؟ حضور آپ کو پتہ نہیں وہ عمر ہے؟ فرمایا کھول دروازہ، وہ عمر ہے تو میں حمزہ ہوں، کھولنا دروازہ، اگر وہ عمر ہے تو میں۔ ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، حفیظ جلندری کہتے ہیں ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے، اور اگر نیت نہیں اچھی تو میں اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیگ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ دھر دوں گا۔ کہا اگر نیت ٹھیک نہیں تو ایک دفعہ آنے تو دو، وہ عمر ہے تو میں حمزہ ہوں۔ حضور مسکرائے، فرمایا یا حمزہ لا تعجل، حمزہ جلدی نہ کر، اے حمزہ۔ کوئی حضور فرما رہے ہیں وہ کوئی خود تو نہیں نہ آیا، میں نے تو دعا مانگ کے بلایا ہے، خود تو نہیں نہ آیا، دعا مانگ کے آیا۔ حضرت امیر حمزہ پھاٹک پہ کھڑے ہیں، جناب عمر اندر داخل ہوئے، میں عمر کدھر آیا ہے؟ حضرت عمر نے گردن جھکائی، گردن، اور پھر نظر اٹھائی، فرمایا 3 دن پہلے جس کام کے لیے آپ آئے تھے 3 دن بعد اسی کام کے لیے میں آیا ہوں۔ 3 دنوں میں 2 جرنیل، 2 سپہ سالار، 2 دلیر، 2 مجاہد، 2 توانا اللہ نے مسلمانوں کو عطا کر دیے۔ بس کلمہ پڑھا حضرت عمر نے تو حضرت عمر پہلی لفظ کیا؟ حضور آپ سچے؟ اور میں سچا ہوں تو تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے نا۔ کہا حضور قرآن سچا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اسلام سچا ہے؟ ہاں۔ تو کہا پھر چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑھے؟ حضور لوگوں کے پاس ایک شعر ہو تو کافی ہوتا ہے، آپ کے پاس تو ڈبل ہے۔ حضور نکلے، فرمایا کیا کرنا؟ کا 2 صفحے بنائے، 2 صفحے بن گئیں، 40 مسلمان کل ہیں، 20 ایک صف میں، 20 ایک صف میں، ایک صف کے آگے تلوار لے کے عمر فاروق ہے، اور ایک صف کے آگے آگے تلوار لے کے حضرت امیر حمزہ ہے۔ بس یہ 2 دلیر آئے تھے۔ اسلامی تاریخ میں ان 2 جوانوں کا آنا تھا کہ حضرت زید کے حجرے سے نکل کر اسلام کعبے میں داخل ہو گیا۔ بس حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم کی تشریف آوری نے حضرت زید بن ارقم کے گھر سے نکال کے اسلام کو حرم میں، بس اس دن آیا ہے حرم شریف میں اسلام، آج تک ہے اور قیامت تک انشاءاللہ، قیامت تک انشاءاللہ رہے گا، انشاءاللہ اسلام قیامت تک۔ میرے عزیزو، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ گزر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر، اور جب ہجرت کرنے لگے تو وہی انداز اختیار کیا جو حضرت عمر کا ہے، باقی چھپ چھپ کے گئے۔ حضرت امیر حمزہ نے تلوار نکال لی، فرمایا جس کا ارادہ ہونا کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اور جس کا پروگرام ہو کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اور جس کا ارادہ ہو کہ وہ دنیا سے نکل جائے، وہ آئے اور حمزہ کو روک کے دکھائے دلیری کے ساتھ، للکارتے ہوئے مدینے سے، اور مدینے پہنچ کے کہنے لگے حضور میں آ گیا ہوں، آپ نے سب کو بھائی بھائی بنایا ہے تو مجھے اس کا بھائی بنائیے گا جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کو زید بن حارثہ کا بھائی بنا دیتا ہوں۔ زید بن حارثہ کا بھائی بنا دیا حضرت امیر حمزہ مدینہ منورہ میں۔ دلیری، شجاعت، وارفتگی، پیار، محبت، یگانگت، اور صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام ان کو پاس بٹھاتے، جب باتیں ہو رہی ہوتی تھی نا
تو گھنٹے ہی گزر جاتے تھے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیا کچھ ہو رہا. اتنا پیار تھا محبوب پاک کے ساتھ، اتنی محبت تھی، کتنا وقت گزر جاتا باتیں کرتے، حضور اٹھتے ہی نہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کیا پیار کی گفتگو ہو رہی. حضرت امیر حمزہ بدر سے پہلے 2-3 چھوٹے چھوٹے مارکے ہوئے، 4-5 کے لگ بھگ. جتنا بھی مارک باقاعدہ جنگ تو بدر کی ہوئی، چھوٹے چھوٹے مارکے ہوئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کو بھیجا سپہ سالار بنا. اور بدر کا موقع آیا تو حضور نے فرمایا حمزہ کرنا کیا ہے؟ کہا حضور کرنا ہم نے وہ ہے جو آپ نے حکم دینا ہے، آپ حکم دیتے جائیے گا اور پھر ہماری طرف دیکھتے جائیے گا. حضرت امیر حمزہ نے ایک تو ہندا کے باپ اتبا کو، اتبا سردار بن کے آیا تھا بدر میں، تو سردار کو قتل کیا بدر کے میدان. پھر تیمہ بن ابی جو جبیر بن مطعم کا والد ہے، نہ چچا ہے، اس کو بھی قتل کیا حضرت امیر حمزہ نے. اور بدر کی جنگ جیتنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، شیر بن کے. اور جب بدر کے بہت سارے کافروں کو قتل کیا تو حضور نے فرمایا حمزہ، زمین پہ آپ کا نام حمزہ ہے اور آسمانوں میں کیا ہے پتہ ہے؟ کہ حضور نہیں، فرمایا آسمانوں میں نام ہے اسد اللہ و رسول، اسد اللہ ہے، خدا کے بھی شیر ہو، مصطفیٰ کے بھی شیر ہو. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب 1 سال کے بعد، بدر کی جنگ کو 1 سال ہوا تو چھوٹی عید کے فوراً بعد شوال کے مہینے میں، یہ کون سا مہینہ ہے جی؟ ماشاءاللہ، شوال کے مہینے میں مکے کے کافر تیاری کر کے آئے. پہلے 1000 کا لشکر تھا، اب 3000 کا لشکر ہے، تیاری کر کے آئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ فرمایا عزت افزائی کے لیے کہ بتاؤ کیا کرنا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی رائے تھی کہ مدینے کے اندر رہ کے جہاد کیا جائے، لیکن جنت کے شوقین اور شہادت کو مقصد زندگی سمجھنے والے دلیروں نے کہا حضور کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن سمجھ لے کہ ہم بزدل ہو گئے، باہر نکل کے لڑنا چاہیے. حضور نے فرمایا حمزہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو قسم کھا لی ہے. حضور میں نے تو کس بات کی؟ کہ حضور قسم کھائی ہے جب تک باہر نکل کے کافروں کو مار نہیں دیتا اتنی دیر تک کھانا ہی نہیں کھانا. ایک کافر جب تک میری تلوار سے قتل نہیں ہوتا تب تک میں نے کھانا ہی نہیں. چلو ٹھیک ہے. حضور نکلے 1000 کا لشکر لے کر. کتنا لشکر؟ 1000 کا لشکر تھا تو 300 منافق شامل تھے اس میں. جب پتا چلا نا منافقوں کو احد کے قریب جا کے لڑنا ہی لڑنا ہے، یہ تو گئے تھے نا بدر کے چاہ میں کہ مال ہاتھ آئے گا بڑی جلدی کافر بھاگ جائیں گے. جب پتا چلا نا وہ بڑی تیاری سے آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے نقصان اٹھانا پڑے، تو 300 منافق واپس آ گیا. کتنے بچ گئے؟ تو منافقوں کی تعداد اس دور میں کتنی تھی؟ فیصد کتنے بنے جی؟ منافقوں کا پوچھ رہا ہوں. 30% کون تھے؟ بولے تو صحیح یار. یہ میں آپ کو معتبر حدیثیں عرض کر رہا ہوں. کتنے منافق تھے؟ مسلمان کتنے؟ چنگا بھلا کلمہ پڑھتا ہے، چنگا بھلا مسیطے جانا ہے، چنگا بھلا مدرسہ بنایا تو مولوی اور جانے نے مگر نماز ہی نہیں ہوتی، شدائی ہوئے. حالانکہ کتنے فیصد ہے جی؟ ہاں نہیں تو پھر بھی نہیں مننا، مجھے پتہ ہے، ہمیں میں جن مرضی دلیل دے دیا. کتنے فیصد ہے اس دور میں؟ تو آج 3% آج بھی منو نا، انج آج زیادہ نے. آج کنے نے؟ بولے تو صحیح. تو پھر میں پیچھے نیت لاؤ دے، من پتا بھی ہو گئے دیو جواب ہوں نہیں تصا دینا. تو باہر جا کے تصا آخنا دیکھے نا پھر وہی گل کر کے بھی بھائی سمجھے نا بات کو. کسی کے ساتھ ہماری بات سانجھی نہیں، لیکن جو بات ہے بہرحال وہ ہے. کتنے تھے اس دور میں جو آئے تھے؟ 7 تلواریں لے کے، داڑیاں بھی ہوں گی، نمازیں بھی ہوں گی، سارا کچھ تھا نا. احد تک آئے لیکن ساتھ چلے. آج بھی فلسطین پہ حملہ ہو رہا ہے، بچے کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں. اقوام متحدہ کا ترجمان
جو مسلم نہیں، فلسطینی نہیں، لیکن مسلمانوں کا حال بتاتے ہوئے وہ کافر بھی رو پڑا ہے، لیکن جن کا بارڈر فلسطین کے ساتھ ہے اور جو بہت بڑے توحید پرست ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف منہ کرنا ان کے نزدیک کفر اور شرک ہے، ان کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں آیا۔ ان کو ایران نے اور دیگر ملکوں نے کہا ہمیں جگہ دو، ہمیں رستہ دو، ہم فلسطین کو اصلاح دیں، لیکن وہ کہتے ہیں تمہیں رستہ دے دیا تو تم یہاں بیٹھ جاؤ گے آ کے۔ مجھے بتاؤ، میرا سینہ چھلنی ہے، چھلنی، کچتے ہوئے بچے، مجھے بتاؤ میں اسرائیل کو مجرم قرار دوں یا جو رستے نہیں دیتے ان کو مجرم سمجھوں؟ بولے نا، نہیں میں غلط ہوں تو مجھے سمجھا دے، اللہ جانتا ہے میں اپنی اصلاح کر لوں گا۔ اسرائیل اکیلا مجرم ہے جو وہاں اسلحہ نہیں جانے دے رہا، فوجیں نہیں جانے دے رہا، وہ مجرم نہیں؟ اور جو میری اور آپ کی طرح چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ مجرم نہیں؟ کچتے ہوئے بچے سسکتے، اور کل آن دی ریکارڈ پوری دنیا کے میڈیا نے دکھایا ہے، امریکہ نے کہا ہم نے $1 کروڑ کا اسلحہ اسرائیل کو دے دیا ہے۔ سنیے خبریں آپ نے؟ کوئی حکمران آپ کا بول رہا ہے امریکہ کے خلاف؟ پھر اپوزیشن کا یا حکومت کا؟ مجھے پاکستان کی سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں اللہ کے فضل سے، اور اللہ مہربانی کرے تو کبھی ہوگی بھی نہیں انشاءاللہ، لیکن کیا حق نہیں بنتا کہ ہم کہیں ان کے سفیر کو بلا کے کہ جا دوڑ جا؟ تو مسلمانوں کو کتنا اسلحہ دیا؟ 1 کروڑ، اور یہ سارے میڈیا نے بتایا، مسلم نان مسلم سب نے، اور مصدقہ ان کی رپورٹ ہے اپنی، کس سے گلا کریں؟ اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں، جب ہماری باری آئے گی تو دیکھی جائے گی، ہمیں وہ نا اکیلے اکیلے کر کے مار رہا، اور یہ جو اندر منافق بیٹھے ہوئے نا ہمارے اپنے اندر، ان کی وجہ سے مار رہا۔ ایران کو پہلے اس نے افغانستان کو مارا تو اکیلے کر کے کوئی بولا، پھر عراق کی باری آئی تو ایک عراق اکیلا جھلستا رہا آگ میں، کوئی بولا دائیں بائیں سے؟ پھر مصر کی باری آئی، اس کے بعد لیبیا آئی، باریاں سب کی، بولے تو صحیح یار، بول تو دیں تھوڑی دیر کے لیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج کل باری ہے فلسطین کی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیا تو کبوتر کو چھوڑ جائے گی؟ لیکن اس کی آنکھیں بند ہیں، یہ میرے ساتھ، تو آنکھیں نہ بند کرو، تیاری کرو، تیاری کرو۔ ہم تو باریوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری باری کب لگتی ہے، اور سارے اسلامی ممالک سارے 2-4 ہمارا نظریاتی اور فکری اختلاف ہوگا ایران کے ساتھ، لیکن دلیرانہ بات کی انہوں نے کہا سارے مسلمان ملک اسلحہ دیں، ہم بھی دیتے ہیں، کوئی جواز تو فراہم کیا جائے نا۔ میرے دوستو، فلسطین کی بچیاں آج بھی نبی کریم علیہ السلام سے پوچھتی ہیں کہ سونیا آپ نے 15 سال ہماری طرف منہ کر کے، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے 15 سال آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، آپ کا 15 سال چہرہ بددعا ہماری طرف رہا ہے، آپ کی امت تو ایک بار بھی نظر بھر کے ہمیں دیکھ نہیں رہی۔ حضور 15 سال آپ کا رخ اطہر ادھر رہا ہے، اور ایک بندہ